بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ اور آپ کے اہل خانہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو امیر بننے کے لیے بہت زبردست جو طریقے بیان کیے گئے ہیں ان پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے کتاب پڑھی ہوئی ہے جو ہے ہاؤ ٹو گیٹ فلتھی رچ ان رائزنگ ایشیا۔ یہ محسن حامد صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو پڑھیں، آپ کو بہت اس میں لطف آئے گا اور آپ کو ایسے لگے گا جیسے ہمارے ارد گرد لوگوں کی ہی یہ کہانی ہے۔ یہ پاکستان نژاد ہے اور اپنے آپ کو یہ مونگرل کہتے ہیں کہ میں مکس ہوں۔ تو اس میں جو آپ کتاب ہے اس میں سے آپ کو میں اقتباس کچھ ساتھ ساتھ ترجمہ کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ جو اسکرین پہ کتاب دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں تو ہاؤ ٹو بیکم فلتھی رچ جو ہے، اس کو میں کہتا ہوں امیر کبیر ہونے کے کون سے طریقے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ امیر ہو جاتے ہیں، ان کی دولت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سیاستدان ہوں، ڈاکٹر ہوں، کاروبار میں لوگ پڑے ہوں، ذخیرہ دوز ہوں، سٹہ باز ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن ان میں آپ کو سب میں کچھ چیزیں آپ کو مشترک نظر آئیں گی۔ تو اس ناول میں ان تمام جو چیزیں ہیں، حربوں کو، شاطرانہ چالیں جو ہیں، ان سے ایک ترتیب سے مصنف نے بیان کر دیا ہے جو کسی ایشیائی ملک، خاص طور پر پاکستان جیسے ملکوں کے لیے جو بڑا جزو لا ینفک ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ محسن حامد کا پہلے تعارف کرا دوں۔ یہ کشمیری نژاد پاکستانی گھرانے میں پیدا ہونے والے شخص ہیں۔ برطانیہ امریکہ میں انہوں نے بہت عرصہ گزارا ہے اور یہ برطانوی پاکستانی ہیں جو خود کو مونگرل یعنی مخلوط النسل کہتے ہیں۔ اور ان کے دو ناول سامعین اور بھی ہیں ناظرین، یہ موتھ اسموک اور دی ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ ان کے ناول ہیں۔ یہ مغربی دنیا میں بہت مقبول ہے اور پاکستان کا جو مغرب زدہ طبقہ ہے، یہ انگریزی جو پڑھتا ہے اور وہ خود کو ممتاز جو بناتے ہیں انگریزی پڑھنے والے، ان کے لیے بڑے یہ محبوب لکھنے والے ہیں۔ تو اپنی تحریروں کے بارے میں یہ خود کہتے ہیں کہ یہ دراصل ایک منقسم یعنی دو ملکوں میں یا تین ملکوں میں تقسیم ہونے والے شخص کی کہانی ہے جو اپنے آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو ناظرین اس میں یہ ہے کہ نثر اس کی بڑی خوبصورت ہے، تو اوریجنلٹی ہے اس کتاب کے اندر، اور ان سے آپ بھلے اختلاف کر لیں، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن ان کی تخلیق ہے اس کے اندر مجھے نظر آتی ہے۔ تو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی کہانی ہے جس میں سیاست، حکومت، عدالت، مذہبی قیادت، تعلیمی نظام اور ہمارا بیوروکریسی سب کچھ آ گیا اس کے اندر۔ ناول کی کہانی جو ہے سیکنڈ پرسن نریشن ہے جس میں آپ یا آپ، تو یا تم والے سیگا استعمال کر کے ہم کہانی سناتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آئی اور فرسٹ آئی می والا فرسٹ سیگا ہوتا ہے، فرسٹ پرسن ہوتا ہے، اور یو والا جو ہوتا ہے یو یوز والا سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، اور ہی شی اٹ والا تھرڈ پرسن ہوتا ہے۔ تو اس سیکنڈ پرسن میں یہ لکھا گیا ناول۔ تو اس کے جو 12 اس کے باب ہیں، میں آپ کو ایک ایک لائن میں اس کے جو کھول کھول کے بتا دیتا ہوں پڑھ کے نا۔ تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ امیر کبیر کیسے بن سکتے ہیں۔ اس کو انہوں نے فلتھی رچ کہا ہے۔ ویسے پہلی جو سٹی انہوں نے بیان کی ہے وہ ہے کہ موو ٹو دی سٹی، کہ آپ اگر گاؤں میں، قصبے میں، چھوٹی جگہ پہ رہ رہے ہیں تو آپ فوراً کسی بڑے شہر میں چلے جائیں۔ اچھا کیا ہوتا ہے؟ انسان انسانوں سے بے بہرا ہو کر صرف اپنے مستقبل کے لیے بڑے شہروں میں ہی رہ سکتا ہے۔ گاؤں کی زندگی میں ایک معاشرتی ضبط یعنی سوشل کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ وہاں گاؤں میں کوئی ایسا دھندا نہیں کر سکتے جو گاؤں والوں کے لیے برائی کا باعث ہو، لیکن شہر میں جب آ جاتے ہیں تو آپ کے گھر والا، دوسرے گھر والا بھی آپ کی طرف نہیں جاتا نہ جانتا ہے۔ تو منشیات سے لے کے اغوا، برے توان، ملاوٹ وغیرہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اربن لائف یعنی شہری زندگی میں وہ ممکن ہے۔ یہ ایک فرد کی زندگی ہوتی ہے شہروں میں، جو لوگوں کو کونیاں مار کے، لوگوں کو رستے سے ہٹا کے، گرا کے، محروم کر کے، قتل کرتے ہو، ڈاکہ زنی کر کے، رسا گیری کر کے آپ ترقی کے منزلیں شہروں میں طے کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا ان کا باب ہے، اس بارے میں بحث کی ہے کہ چھوٹی جگہ پہ نہ رہیں، بڑی جگہ پہ آپ آ جائیں، بڑی جگہ پہ آ کے آپ چھپ جائیں گے۔ اچھا، دوسرے باب کا عنوان میں لکھا ہے گیٹ این ایجوکیشن، کہ آپ تعلیم حاصل کریں۔ بھئی کون سی تعلیم؟ مخصوص تعلیم۔ اس لیے نہیں کہ آپ صاحب علم بننا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ اس کے ذریعے سرمایہ کمانا چاہتے ہیں۔ دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں قابل عزت تعلیم ڈگری وہی ہے جس کی مارکیٹ ویلیو ہے۔ جس کی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے وہ اس طرح کی تعلیم آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اچھا، تیسرے باب کو نے رکھا ہوا ہے کہ امیر ہونے کی اصل کنجی، یعنی اصل کی کیا ہے اس کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈونٹ فال ان لو، کسی کی پیار نہ کریں، کسی کی محبت میں گرفتار نہ ہو۔ اگر آپ پر کسی قسم کی محبت کا بھوت سوار ہو گیا تو آپ غلیظ حد تک امیر نہیں بن سکتے۔ یہ محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، وطن سے بھی، انسانیت سے بھی، کسی بندے سے بھی، کسی بھی طرح کسی سے بھی۔ اگر آپ کو یہ والی محبت پیدا ہوگی تو سمجھ لیں پھر آپ کام سے گئے۔ اچھا، آگے یہ تھا کہ مثالیت پسندوں سے دور رہیں، یعنی آئیڈیلزم سے آپ دور رہیں۔
جو لوگ اپنے خوابوں میں ایک دنیا آباد رکھتے ہیں کہ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، اور ہر ایک کی عزت کی جائے، ہر ایک کے لیے آپ پازیٹیو خیالات رکھیں اور سب کو ان کی محنت کا معاوضہ ملے، اخلاقی اصولوں کی برتری ہو، جب اس طرح کے خوابوں میں کوئی رہے گا تو پھر وہ امیر نہیں بن سکتا۔ اس سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ یہ مثالیت پسندی، یہ آئیڈیلزم آپ کو راستے سے بھٹکا دے گا۔ 5واں باب یہ ہے کہ لرن فرام ماسٹر، یعنی کسی گرو یا استاد سے سیکھو۔ جب آپ میں پہلے والی ساری خصوصیت پیدا ہو جائیں پھر آپ کے سامنے منزل آ جائے گی۔ آپ کوئی ایسا بندہ جس کے پیچھے لگ جائیں جو یہ سارے اخلاقی اصولوں سے آری ہو اور ناپاک حد تک، گندی حد تک امیر بن چکا ہو، آپ اس کی پناہ میں آ جائیں تو آپ کا یہ والا جو گرو ہوگا نا، جو رنگ لیڈر ہوگا آپ کا، تو آپ کی شخصیت میں نکھار لے آئے گا، تو اس سے پھر آپ ترقی کے منزل آپ بڑھنے کی آگے چلے جائیں گے۔ آگے ان کا یہ باب ہے ورک فار یور سیلف، کہ صرف اپنے کے لیے کام کرو، اپنے کام پر نظر رکھو، خیرات بھی کرو، چندہ بھی دو تو اپنے لیے، پس پردہ آپ کو فائدہ ہونا چاہیے، کسی دوسرے کا فائدہ نہیں ہو۔ بے غرضی یا دوسرے کے لیے زندگی وقف کرنا یہ امیری کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اب آپ جو کہ امیر کے بننے کے سفر پر راہی بن چکے ہیں تو امیر بننے کے لیے بہت سے آپ کو ہتھیاروں کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اچھا، 7ویں باب میں انہوں نے کہا ہے بی پریپیئر ٹو یوز وائلنس، تشدد کے استعمال کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ ایک دست چھپا ہوا ہے کہ آپ کو اپنے مخالفین کو کچلنا ہوگا، انہیں ترقی سے روکنا ہوگا، اپنے رشتہ داروں کو ترقی سے روکنا ہوگا، ان کی ٹانگیں کھینچنا ہوگی۔ آپ کے مخالفین، بلکہ اگر عام آدمی بھی آپ کے راستے میں رکاوٹ بننے لگے تو اس کو روکنے کے لیے تشدد سے کبھی ہاتھ مت روکیں۔ تشدد اپنی کامیابی کے لیے ضروری خیال کریں۔ تشدد استعمال کرتے ہوئے آپ گرداب میں آ سکتے ہیں، آپ پر مقدمات بن سکتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے اور اپنے دامن کو صاف رکھنے کے لیے اور جرم کے چھینٹوں سے بچانے کے لیے اب آپ کا جو ہے وہ بی فرینڈ اے بیوروکریٹ، یعنی کسی بیوروکریٹ کی رفاقت دوستی ساتھ کر لیں، کسی ایس پی کی، کسی ڈی سی کی، کسی کمشنر کی، کسی سیکٹری کی، اس طرح کے لوگوں سے کر لیں۔ اگر آپ نے یہ راز نہیں سمجھا اور کسی اس طرح کے بڑے بندوں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا، اپنے بزنس پارٹنر، رفیق کار نہیں بنایا، تو سمجھ لیں کہ آپ کی طاقت جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب چلی جائے گی، اور اگر آپ نے بنا لیا ہے تو آپ کی طاقت اور سمجھ بوجھ میں آپ کی منزلوں کو آسان بناتی رہے گی۔ آپ امیر بننے اور امیر سے امیر بننے کے لیے معاشرے میں تفریق پیدا کریں، ہیجان، خوف، قتل، غارت پیدا کریں معاشرے میں کرنے کے لیے، تاکہ لوگ آپس میں الجھے رہیں، آپ کی طرف کسی کی توجہ نہ جائے اور آپ اپنے سفر پر آگے بڑھتے رہیں۔ 9واں باب جو ہے اس میں ہے کہ پیٹرنائز دی آرٹسٹ آف وار، یعنی جنگ و جدل کے تخلیق کاروں کی سرپرستی کرتے رہو۔ محلوں میں، چوکوں میں، گلیوں میں آپ گڈے اپنے چھوڑی رکھیں اور وہ عام آدمی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کریں، ان کو خوف میں رکھیں تاکہ آپ سرمایہ کمائیں اور کسی کی آپ کی طرف نظر ہی نہ جائے، دوسرے پہ گرد اڑاتے رہیں۔ اب 10واں باب ہے ڈانس ود ڈیٹ، یعنی قرض کے ساتھ رقص کریں۔ قرض آپ کے بزنس پر لگائیں، بینکوں سے قرض لیں، لوگوں سے قرض لیں، جہاں سے بھی لیں اس میں بزنس میں لگائیں، پھر اس کو واپس نہ کریں۔ لیت و لال سے کام لیں، دیوالیہ بنا اپنے آپ کو کر لیں اور ہضم کریں ان کو۔ تو اگر آپ کو کوئی مانگنا چاہے تو اس کے لیے اس پہ پڑ جائیں، آپ اس کے اپنے بندے ڈال دیں اس کے اوپر۔ آخری باب جو ہے میرے سامنے وہ وقتی زوال اور اس گھن چکر سے نکلے کہ حکمت عملی انہوں نے بتائی ہے جو ناول کے ضرورت اور کرداروں کے لیے ضروری تھا۔ لیکن اگر آپ یہ پہلے 10 باب دیکھیں تو پاکستان جیسے ملکوں میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، اس طرح کے ملکوں میں آپ دیکھیں گے اس میں سارے اس وقت جو ہمارے سیاستدان ہیں سب کے سب، کاروباری شخصیت سب کی سب، کئی اچھے لوگوں کو چھوڑ کے سب کے سب جو لوگ ہیں یہ اسی اصولوں پر عمل کر رہے ہیں، اور انہی جو غیر اخلاقی اور غیر انسانی اصول ہے انہی طریقوں سے مرہون منت ہو کے تو وہ اپنے امیر بنتے ہیں، امیر کبیر بنتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، دوستوں میں دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی اسی طریقے پر عمل پیرا ہوگا تو بنے گا۔ تو جیسے گاڈ فادر آپ ناول پڑھا تھا آپ نے، تو اس میں لکھا تھا بیہائنڈ ایوری گڈ فارچیون دیر از اے کرائم، یعنی ہر خوش بختی کے پیچھے ایک جرم ضرور چھپا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو آپ کو یہ کہانی سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے ملک میں جو جتنا بھی بڑے بڑے آدمی ہیں ان سب نے انہی گروہ پہ عمل کیا ہے۔ اب ناول لکھنے والے محسن احمد صاحب نے تو ایک ناول لکھ دیا ہے، لیکن اصولی کے طور پر چانکیہ تھے، وہ بھی یہ تھے، اور میکیاولی بھی یہی تھا، اور دنیا میں شروع سے جو شیطانی ابلیسی حرکتیں ہو رہی ہیں، جو حربے استعمال ہو رہے ہیں، وہ یہی ہے۔ تو آپ کے لیے اگر آپ بہت فلتی رچ بننا چاہتے ہو تو اس پہ عمل کر لیں، ویسے میں آپ کو جو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ ان پہ عمل نہ کریں۔ ہمیشہ جو ہے قدرت کا، فطرت کا جو راستہ ہے وہی بہتر ہے۔ آخرت میں فتح جو ہے، اس دنیا میں بھی اگلی دنیا میں فتح جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے بنائے ہوئے پہ چلتی ہے۔ یہ میں نے ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ آپ اس سے بچیں، یہ نہیں کہ آپ اس کو دولت پیدا کریں، اس سے بچنے کے لیے میں نے فلم بنائی۔ مجھے بھی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، اپنی زندگی کو سادہ رکھیں، حلال پہ رہیں، حرام سے بچیں، اور ان حربوں سے بچیں جو شیطان اور اس کے شیطانی
کہ جیلوں کے حربے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ فلم، آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، بٹن دبائیں لائک والا، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں تاکہ ہم اپنی کارکردگی بہتر بنائیں۔ آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔